اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار، اگر اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا چین چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کی تفسیر پھر پوچھی کہ دلوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو پوچھا سیدنا عبداللہ ابن عباس اور ان کے تابعی حضرت مجاہد، وہ روایت کرتے ہیں تفسیر کو، حضرت مجاہد تابعی روایت کرتے ہیں کہ حضور آپ نے اپنے اساتذہ صحابہ سے کیا سنا کہ اللہ کا ذکر جس سے دلوں کو چین ملتا ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے سنا، عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ کا وجود، اللہ کا ذکر حضور کی ذات، اللہ کا ذکر حضور کی ذات۔ یہ تفسیر جو خطاب میں سب بیٹے حسن محی الدین قادری بیان کر رہے تھے، حسن محی الدین نے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا ذکر حضور کی ذات۔ جب یہ آیت اتری ورفعنا لک ذکرک، حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو بتا دوں کہ اللہ نے اس اللہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی کیا بیان کیا، اس آیت کا معنی بھی بتا دوں جو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دو، تو فرمایا تین معنی بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اس کا معنی یہ ہے حبیب آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب کائنات میں، ورد میں، وظیفے میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اور چونکہ میرا ذکر اتنا بلند ہے کہ میرے ذکر سے بلند کائنات کی کوئی شے نہیں، اور تیرے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ لفظ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، مقرون کر دیا ہے، جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ اور پھر یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ذکر ہو مذکور نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ ذکر ہو مذکور نہ ہو، بھئی ذکر تک ہوندا رہے تے جس دا ذکر پہ کرنے ہیں او نہ ہوئے۔ کدی ہویا ذکر تا ہوئے پر جس دا ذکر کر دے ہیں او نہ ہوئے، ذکر ہوئے تے ذکر والا نہ ہوئے، ایک کدی نہیں ہویا۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، حبیب اگر فرش پر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ہوگا، سو میں اگر وہاں ہوں تو تو بھی وہاں، عرش پر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، اگر ذکر عرش پر ہے تو مذکور بھی عرش پہ ہوگا، اگر ذکر لا مکان پہ ہے تو مذکور بھی لا مکان ہوگا۔ تو لوگوں اس کائنات میں، عرش و فرش کی کائنات میں کوئی جا نہ ذکر خدا سے خالی ہے نہ ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے، اور جب خدا و مصطفیٰ کے ذکر سے کچھ خالی نہیں تو خدا و مصطفیٰ کی حضوری سے بھی کچھ خالی نہیں۔ ایک ترجمہ ہوا، پھر امام جعفر صادق سے پوچھا، فرمائیے حضور اس آیت کا معنی گھر والے ہیں کوئی آقا سے سنا ہو، ذکر بلند کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ایک معنی اور بھی سنا، ایک معنی اور بھی سنا۔ پہلے معنی کا یہ تھا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، مگر آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا ذکر ہوگا تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر دو ہیں، ذکر ذکرت معی، جہاں میرا ذکر وہاں، تو اس سے ثابت ہوا کہ ذکر تو جدا جدا ہیں، یہ ذکر خدا ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے، مگر ہیں اکٹھے، ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ یہ تو پہلا معنی۔ سیدنا امام جعفر صادق نے دوسرا معنی ایک درجہ اونچا چلے گئے، جو حضور سے سنا، جو گھر سے ملا، اندر کے رازوں سے ملا، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے جعلت ذکرک من ذکری رفعت ورفعنا لک ذکرک، اے جعلت ذکرک من ذکری، حبیب پہلے درجے میں تو یہ تھا کہ جو میرا ذکر کرے گا وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوگا۔ اب دوسرا درجہ ذکر کی بلندی کا یہ ہے کہ جعلت ذکرک من ذکری، اب حبیب پہلے درجے میں ذکر جدا جدا تھے، اب جب بلند ہوا تو اس مقام پر تیرے ذکر کو لا رکھا کہ جعلت ذکرک من ذکری، کہ اب تیرا ذکر خود میرا ذکر ہو گیا،
تو جب مصطفیٰ کا ذکر خدا نے خود اپنا ذکر بنا دیا تو اب اس کا پتہ یہ ہوا کہ کوئی ساری رات محمد محمد کرتا رہے، قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں یہ لکھا ہوگا جیسے اللہ اللہ کا ورد کرتا رہا، نعت مصطفیٰ کی پڑھتا رہے، اجر ذکر خدا کا پاتا رہے، ذکر زلف یار کا کرتا رہے، اجر عبادت خدا کا پاتا رہے، ذکر رخسار مصطفیٰ کا حضور دے رخساراں کا کرتا رہے، اجر اللہ کے ذکر کا پاتا رہے۔ تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اب امام ابن عطا سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے کوئی سنا؟ فرمایا حضور کے گھر سے ایک معنی اور بھی سنا، ایک معنی اور بھی سنا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری، یعنی اے جعلتو کا من ذکری، من بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے۔ فرمایا کہ تیسرا معنی یہ سنا ہے کہ حبیب خود تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے، خود تجھے ہی اپنا ذکر بنا دیا۔ حضور کی زلفیں بھی اللہ کا ذکر، ہائے ہائے، حضور کی نینا چشمیں بھی اللہ کا ذکر، حضور کے ہاتھ بھی اللہ کا ذکر، حضور کا سینہ اللہ کا ذکر، حضور کا چلنا اللہ کا ذکر، ہائے 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 ہائے، حضور کا وجود اللہ کا ذکر ہو گیا، حضور کی ذات خود اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اب راز کھلا کہ جب ذات مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئی تو اب راز سمجھ میں آیا کہ مولا علی نے نماز عصر قضا کیوں کر دی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ قضا کیوں کر دی تھی، اور قضا نماز کو آقا علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ باری تعالیٰ تیری اطاعت میں مصروف تھا، وہ چونکہ حضور کا مکھڑا بھی ذکر خدا تھا۔ اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ ارے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر نصیب ہو، اور علی شیر خدا جب مصطفیٰ، اور اس کی شان یہ تھی کہ نماز قضا کیوں نہ کرتے کہ خدا کا ذکر خود ان کی گود میں تھا۔ حضور نے نماز پڑھ لی تھی، مولا علی نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تھی، غزوہ خیبر سے آ رہے تھے۔ فرمایا علی ذرا بیٹھو، تھکا ہوا ہوں، میں تیری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤں۔ اور یہ نہیں پوچھا کہ علی عصر کی نماز پڑھ لی، اور آپ نے بھی عرض نہیں کیا کہ حضور نماز عصر رہتی ہے، اجازت ہو تو پڑھ لوں۔ سمجھے اگر ذکر کر دیا تو حضور فرمائیں گے اٹھو علی پڑھ لو، میں نماز پڑھنے لگ گیا تو ممکن ہے کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جائے۔ ہائے، یہ لالچ تھا کسی اور کی گود کا انتخاب نہ ہو جائے۔ رات اس کی ہے، بات اس کی ہے، جس تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشان ہو گئیں، کسی اور کی گود نہ چن لیں۔ بیٹھے رہے، حضور نے سر انور گود میں رکھ دیا مولا علی المرتضیٰ کی۔ سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ جب ادا کا وقت تھا نہیں پوچھا، جب سورج ڈوب گیا قضا ہو گئی، اٹھ کے پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ جب پوچھنے کا وقت تھا ادا، اس وقت نہیں پوچھا، جب قضا ہو گئی اب پوچھا پڑھ لی تھی۔ یہ سب امتحان تھا کہ علی کدھر جاتا ہے۔ ارے نماز خدا کی قسم وہ بھی ذکر خدا، اور چہرہ مصطفیٰ بھی ذکر خدا، مگر نماز خدا کا ذکر ادنا درجے میں، مکھڑا مصطفیٰ کا خدا کا ذکر اعلیٰ درجے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی کہ حضور کا چہرہ ذکر خدا نماز سے بھی اعلیٰ درجہ؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم، کسی میں جرت ہو رج کر کے دیکھے میری بات کو، حضور کے جوڑوں کے صدقے اس کے دریچے کھول دیں۔ نماز خدا کا ذکر، پر چہرہ مصطفیٰ اس سے اعلیٰ ذکر خدا کا، اس لیے کہ اس نماز کی قبولیت مصطفیٰ کے درود و سلام کی محتاج ہے۔ درود و سلام اپنی قبولیت میں نماز کا محتاج۔ آپ تسبیح پکڑ لیں، کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھتے جائیں تو تسبیح درود کے پڑھنے میں کوئی نفل نماز فرض رکوع سجود کرنا پڑتا ہے؟ بولیے، درود سلام قبول ہو گیا یا نہیں؟ درود و سلام اپنی قبولیت میں نماز کا محتاج، کہ وہ نماز کے ساتھ پڑھا جائے تو قبول ہوگا، نماز کے بغیر قبول، وہ نماز کا فرض الگ ہے،
مگر جب نماز کی باری آئی اور نماز کی قبولیت اللہ کے دروازے پر پہنچی کہ مولا نماز پڑھی گئی، اب قبولیت کا اذن دے، اس نے فرمایا نہیں، ابھی تک نماز کی قبولیت نہیں، اگر نماز قبولیت چاہتی ہے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جائے، السلام علیک ایھا النبی۔ تو نماز کی تو قبولیت مصطفیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا آقا نہیں پڑھی تھی، فرمایا پڑھ لو۔ چہرے انور کی طرف دیکھا کہ قربان آپ کی نیند پر کی ہو اور قضا پڑھوں، نماز قربان آقا آپ پر کی ہو اور قضا پڑھوں۔ حضور سمجھ گئے منشاء علی کو، کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں۔ بھئی نبی کی اطاعت میں تو تھے کہ سلائے ہوئے تھے حضور کو گود میں، پر اللہ کی اطاعت کیسی تھی؟ نماز تو قضا ہوئی پڑی ہے، نماز قضا ہوئی پڑی ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہوئی؟ تو پتہ چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میری نیند پر علی نے نماز قربان کی ہے، اور میری نیند کروانا اور نماز چھوڑ دینا تیری اطاعت نہیں تو کس کی ہے؟ تیرے یار کے آرام میں نماز چھوڑ دینا تیری اطاعت ہے۔ فرض نماز تھی، ادھر چہرہ مصطفیٰ تھا، اس ذکر خدا کو گود میں لے کے نماز چھوٹی، خسارہ نہ ہوا، نفع کا سودا ہوا۔ تو آپ اٹھے، سورج کی طرف ہاتھ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خدا کی قسم دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد یوں پلٹا کہ ریگستان کے ٹیلوں پر پھر دھوپ آ گئی۔ عصر کا وقت لوٹ آیا، حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ حدیث کا بیان تو ختم ہوا، حدیث کا بیان ختم ہوا، مگر اس میں سے ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ادھر حضرت علی نے نماز چھوڑی چہرہ مصطفیٰ کے تکنے اور آرام مصطفیٰ کے خلاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ڈوبنے کے بعد سورج ہر روز غروب کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ جب سورج ڈوب گیا تھا تو کہاں تھا؟ بولیے، پیچھے تک بولیے، اونچا بولیے۔ غروب ہو جانے کے بعد سورج کہاں تھا؟ ببرانے ملے چاہیے، کتنے آئی؟ اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ حدیث ہے غروب کے بعد سجدے میں ہوتا ہے۔ علی شیر خدا آرام مصطفیٰ پہ نماز قربان کیے بیٹھے، اور سورج سجود باری تعالیٰ میں اللہ کے حضور سجدہ میں ہے، وہ سجدہ میں ہے۔ آقا کے ہاتھ اٹھے، کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں سورج ایسے پلٹا جیسے رسیوں کے ساتھ باندھ کر مصطفیٰ نے کھینچ لیا۔ جب آقا کے ہاتھ اٹھے سورج نے زبان حال سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اب بتا کیا کروں؟ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر تیرے محبوب نے آواز دی ہے، بلایا ہے، کیا کروں؟ رب نے جواب دیا ہوگا۔ وہ سورج علی کو نہیں دیکھا، ہائے ہائے، وہ علی نے نہیں دیکھا۔ عصر کی نماز جس حبیب کی آرام پہ قربان کر دی ہے، وہ سجدے ہوتے رہیں گے۔ یار نے بلایا ہے، سجدہ چھوڑ دے، دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا۔ سورج پلٹ آیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ملے، وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ، حضور کی ذات ذکر خدا ہے۔ حضور کا عشق حاصل کرو، حضور کی نسبت میں فنا ہو جاؤ، اسی راستے سے چین اور سکون اور امن ہے۔ آپ نے امن کا راستہ، عشق مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، امن اور امان لٹ گیا۔ امت واپس امن اور امان دیکھنا چاہتی ہے، عشق مصطفیٰ کی راہ پر آ جائے۔ اور حاضرین محترم، بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ تو تھا ذکر الہی، پھر فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکدان اور چراغ۔ آگے تفصیل بیان کی، نور علی نور۔ نقطہ سمجھے، ذکر اپنا کیا، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور، منور۔ ذکر اپنا کیا، اور یہ نہیں فرمایا مثلہ کہ اللہ کی مثال ایسی ہے، نہ، فرمایا اللہ نور ہے آسمانوں زمینوں کا۔
ومثل نورہ، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، آج کا سارا بیان تفسیر عبداللہ ابن عباس ہو گیا. پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کا نور کیا ہے؟ فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ. اللہ اللہ ہے، حضور اللہ نہیں پر نور اللہ ہے. اللہ کا نور مصطفیٰ ہے. تو لوگوں، ذکر اللہ محمد مصطفیٰ، نور اللہ محمد مصطفیٰ، حبل اللہ محمد مصطفیٰ، صراط اللہ محمد مصطفیٰ، نعمت اللہ محمد مصطفیٰ، اور ساری نسبتیں محمد مصطفیٰ. سو میں وجدان سے کہتا ہوں وجہ اللہ محمد مصطفیٰ، وجہ اللہ محمد مصطفیٰ. مصطفیٰ خدا کا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ کو تک لو. وجہ اللہ محمد مصطفیٰ، رضا اللہ محمد مصطفیٰ، عطا اللہ محمد مصطفیٰ، محبت اللہ محمد مصطفیٰ، قربت اللہ محمد مصطفیٰ، بیعت اللہ محمد مصطفیٰ، امر اللہ محمد مصطفیٰ. بس ایک یاد رکھ لو، محمد اللہ نہیں، باقی سب کچھ، باقی سب کچھ محمد ہے. اور یہ جو کچھ ایمان محمد ہے، اسلام محمد ہے، خدا کی قسم قرآن محمد ہے. لفظوں میں قرآن دیکھو تو کتاب ہے، معنی میں قرآن دیکھو تو ذات مصطفیٰ ہے. قرآن محمد ہے، اسلام محمد ہے، ارے کعبہ محمد ہے، رضوان محمد ہے، اصل ایمان سب محمد مصطفیٰ. بقایا جو کچھ ہے محمد کی خیرات ہے، بقایا جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ارے ہم جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں، یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے قدموں کی. یہ جو کعبہ بنا بیٹھا ہے، یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے چہرے کی. ارے مصطفیٰ کا چہرہ ادھر سے پھر گیا تھا، خدا کی قسم بنایا ہوا گھر ابراہیم کا تھا، مگر 18 مہینے تک یہ کعبہ نہ رہا. 18 مہینے تک یہ کعبہ، کعبۃ اللہ. سنیں، کعبۃ اللہ نام ہے، کعبۃ اللہ نام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. اور وجہ محمد، حضور کا چہرہ ہٹ گیا، 18 مہینے کعبۃ اللہ نہ رہا. باری تعالیٰ نسبت تیری طرف ہے، تیرا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ تیرا کعبہ ہے. اور بات کیا، 18 مہینے حضور کا چہرہ بیت المقدس کی طرف رہا ہجرت کے بعد، تو یہ کعبۃ اللہ ہی نہ رہا، کعبۃ اللہ ہی نہ رہا. تو باری تعالیٰ پھر کعبۃ اللہ دوبارہ کب بنا؟ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. 18 مہینوں کے ہجر اور فراق کے بعد اس کعبے کو پھر یار کا مکھڑا ملا. ہائے ہائے ہائے، 18 مہینوں کی جدائی کے بعد کعبۃ اللہ ترستا رہا، کعبۃ اللہ نہ رہا. ہائے ہائے، کعبۃ اللہ نہ رہا، یار کا مکھڑا پھر گیا. ارے کعبہ، کعبۃ اللہ نہ رہا. 18 مہینے کے بعد منشاء یار آیا، اذن سے پھر مکھڑا پھیر لیا. تو جس دن حضور نے چہرہ پھیرا، 1.5 سال کے بعد یہی گھر پھر کعبۃ اللہ بن گیا. ارے خدا کا کعبہ اگر مصطفیٰ کے مکھڑے کے بغیر کعبہ نہیں رہتا تو بقایا بچتا کیا ہے؟ ارے خدا کا کعبہ گھر مصطفیٰ کے چہرے کے بغیر قبلہ نہیں رہتا تو بقایا بچتا کیا ہے؟ لوگوں مر جاؤ، فنا ہو جاؤ، محمد محمد سب کچھ ہے، محمد محمد سب کچھ ہے. اٹھتے بیٹھتے مرتے جیتے محمد محمد کیا کرو، چہرہ گنبد کی طرف کیا کرو، دھیان مصطفیٰ کی زلفوں کا کیا کرو، نکاح میں مکھڑا یار کا کیا کرو. خدا کی قسم یہی ذکر خدا ہے، یہی اسلام کا دین ہے. حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور سے نسبت جوڑ لو. یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے. ہمارے رشتے اللہ کے محبوب سے کٹ گئے، گنبد خضرا سے ہم دور ہو گئے، فرقے ہو گئے، ٹوٹ گئے ہیں، ڈوری ٹوٹ گئی ہے. جب ڈوری ٹوٹ جائے تو پتنگ کبھی سلامت نہیں اڑتی، ڈاما ڈول ہو کے گر جاتی ہے. امت کی ڈوری یار کے گنبد سے کٹ گئی ہے، اس لیے ہم ڈاما ڈول ہیں. اگر استقامت چاہتے ہیں تو پھر حضور سے جڑ جائیں، جڑ جائیں حضور کی ذات سے، سب کچھ پھر نصیب ہو جائے گا.